آج آیت نمبر 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ والذین، اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کر بیٹھے، فاحشتاً کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا یا ظلم کر لیں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ تو یکدم اللہ ان کو یاد آتا ہے، ذکروا یاد کر لیا انہوں نے، اللہ کو یاد آ گئی ان کو اللہ کی، فاستغفروا تب وہ استغفار کرنے لگے، تب وہ بخشش مانگنے لگے، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، وَمَن يَغْفِرُ اور کون بخشتا ہے، کون معاف کرتا ہے، الذنوب گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں انہوں نے اصرار کیا، وَلَمْ يُصِرُّوا واو حالیہ ہے جبکہ نہیں مصر ہوئے، نہیں ڈٹے، نہیں قائم رہے، علی اوپر، ما جو فعلوا انہوں نے کیا، اور وہ اپنے کیے کے اوپر قائم نہیں رہے، وہ اپنے کیے کے اوپر ڈٹ نہیں گئے، وہم اس حال میں کہ ہم، واو یہاں پھر حالیہ ہے، یعلمون علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اولئک وہ ہیں، جزاؤہم کہ جن کا بدلہ ہے، جزا بدلہ، مغفرت ایک مغفرت، ایک بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری کہ چلتے ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، دریا، ندیاں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ونعم اور کیا ہی اچھا ہے، اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر، ایسا عمل کرنے والوں کا اجر۔ فاحشہ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں بنیادی طور پر حد سے گزرنے کو فحشہ یفحشو کہتے ہیں۔ فاحش کوئی رنگ جو ہے بہت تیز ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ لون فاحش، رنگ جو ہے نا وہ بہت ہی تیز ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے پر کوئی ہلکی چیز عام طور پر بولی جاتی ہے تو پھر یہ حد سے گزرنے کا معنی جو ہے ہوتے ہوتے خاص طور پر اخلاقی معاملات کے اندر چلا گیا تو یہ زنا، بدکاری اور وہ جو نفس کا جو گھٹیا پن ہے اس سے متعلقہ امور پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا رہا، فاحشہ۔ فحشہ ایسے کام جن کے اندر بے حیائی ہو، تو بے حیائی کے لیے پھر یہ لفظ فاحشہ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اردو میں ہم فحاشی بولتے ہیں، مستعمل ہے ہمارے ہاں۔ اچھا، یہاں دو عمل آئے ہیں، دو خرابیاں، ایک ہے اذا فعلوا فاحشة جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسهم یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو بے حیائی کا کام ہے یہ اپنی جان پر ظلم نہیں ہے کہ لفظ او بولا کہ یا، تو یہ ہم نے نا اس
تفسیری مطالعے کے دوران قرآن مجید کا کیا بلکہ عربی کا ایک اصول بہت زیادہ اس کو ہم نے دہرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو لینے میں وہ مددگار ہے۔ اچھا، وہ اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قریب قریب کے معنی کے جو الفاظ ہوتے ہیں جس وقت وہ اکٹھے آئیں تو وہ الگ الگ معنی دیں گے۔ اچھا، جس وقت وہ الگ الگ مقامات پر آئیں تو دونوں ایک دوسرے کا معنی دے دیں گے، ایک دوسرے کا ہم معنی ہو جائیں گے۔ تو قریب قریب کے لفظ جب ایک ہی جملے میں بولے جائیں تو پھر وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ہر دو کا الگ الگ کوئی معنی تجویز کریں، ورنہ اصولاً کیا ہے؟ اصولاً یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ جو بے حیائی ہے وہ اپنی جان پر ظلم ہی ہے، اور اپنی جان پر ظلم ہی کی ایک صورت بے حیائی کا ارتکاب ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کا ہم معنی ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر یہ دونوں لفظ الگ الگ آئے ہیں تو یہاں ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان دونوں کے لیے الگ الگ ہی معنی تجویز کریں۔ اچھا، تو پھر یہاں پر کیا تجویز کریں گے؟ جو فاحشہ ہے وہ تو خیر واضح ہے کہ اس سے مراد بے حیائی کے کام ہیں۔ تو پھر ظلموا انفسہم کا کیا معنی ہم تجویز کریں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ جو عمومی گناہ ہیں وہ ظلموا انفسہم کے تحت آ جائیں گے۔ تو اور فاحشہ کا گناہ جو ہے وہ الگ یہاں پر ذکر ہو گیا ہے کہ وہ بے حیائی والا کام گناہ کر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی گناہ کر بیٹھے ہیں۔ مراد اب یہ ہو گئی ہے وہ لوگ جو کبھی بے حیائی کا کام کر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی گناہ کا کام کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جان پر ظلم سے مراد کوئی سا بھی گناہ ہے، اللہ کی ہر معصیت اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ کسی کا آپ نقصان نہیں کرتے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، گناہ کر کے، اللہ کی معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر کے، سوائے یہ کہ اپنی ہی جان کا آپ نقصان کرتے ہیں، کیونکہ اس جان کو جو اس نے کیا ہے یا تو اس کی بخشش ہو جائے، ورنہ وہ ایک ایک شے اس کو بھگتنی پڑے گی، اور اس پر پیمانے بھی اللہ معاف کرے آخرت والے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جو آپ نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی سال 2 سال کی 3 سال کی سزا ہو گئی، باقاعدہ اگر آپ یہاں کے عدالتی نظام میں پکڑ بھی لیے جائیں تو وہاں کے پیمانے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہاں کے سال بڑے لمبے ہیں، وہاں کے زمانے ختم ہونے کے نہیں ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ لین دین وہ بہت بڑی بڑی چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے کہ آپ جہاں پر چھوٹا سا ظلم بھی اگر کر بیٹھا ہو تو اس کی بخشش ہی آدمی کی ہو جائے، یہاں سے صاف ستھرا ہی وہ اگلے جہان میں جائے، ورنہ اگلے جہان میں یہاں کے دھونا بے حد ایک مشکل اور آدمی کے لیے جان لیوا کام ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا معنی او ظلموا انفسہم کے عمومی قسم کے جو گناہ ہیں وہ اس آدمی نے کر لیے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو بیان پیچھے کس کا چل رہا ہے؟ ایسے لوگوں کا جن کو جب جنت کا باقاعدہ ایک تعارف کر کے، اور یہ کام آتا ہے، ویسے تو جنت کا بہت ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں کیا خاص بات ہوئی کہ جنت کا ایک باقاعدہ نقشہ دکھایا گیا ہے، جنت کا ایک باقاعدہ تعارف کروایا گیا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ اتنی اعلیٰ شے اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے لا کر دھر دی، تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا بتاؤں اس پہ جانے والے کون ہیں، بتاؤں میں اس کے اندر جو ٹھاٹھ اور موج ہیں وہ کن کے نصیب میں آنے والے ہیں۔ چلو ابھی میں بتاتا ہوں۔ تو پہلی آیت میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کا بیان یہ ہے کہ یہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں اپنے سب حقوق میں، جو حقوق اس کے اللہ کے اس کے لیے اللہ نے بندوں کے جو مالی حقوق رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ایک اس کی بہت بڑی صفت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ غصہ پی جانے والے ہیں، جو کہ ایک بے حد مشکل کام ہے، اور بالعموم آدمی غصہ کبھی پیتا ہے تو اس کی وجہ اس کی عدم مقدرت ہوتی ہے، اس کو بس ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان کر لے تو غصہ نہ پیے تو کیا کرے، اس کا بس ہی نہیں ہے کہ اس کی کھال کھینچ دے
تو اب وہ کہتا ہے اب تو میں نے غصہ پیا ہے. اچھا اس غصہ پینے پہ ظاہر ہے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ اضطراری عمل ہے. اضطراری کا مطلب جو آپ کے بس سے باہر ہے اس کو اضطراری کہتے ہیں. تو اضطراری عمل پر نہیں بلکہ اختیاری عمل ہو یہ، تو پھر ایسی اعلیٰ جنت کا یہ لوگ مستحق بنتے ہیں. تو جہاں آدمی کو مغفرت ہے وہاں بالکل چاہے تو جو مرضی کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں اس کو معلوم ہوا دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے. اگر وہ غصہ، عام طور پر آدمی جب غصہ اپنا نکالتا ہے تو پھر وہ عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں غصہ پینا جو ہے وہ اللہ کے خوف کی ایک علامت ہے. اللہ کے خوف کا ایک بہترین مظہر یہ ہے کہ آدمی غصہ پی جایا کرے، کیونکہ اللہ بڑا ہے. اچھا، اور اللہ رب العزت کو عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا انتہائی ناگوار ہے. تو ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیں آپ عدل اور انصاف کے دائرے سے نہیں بھی نکلے اپنا غصہ نکالنے میں، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اچھا، لیکن یہ کہ فرض یہ کر بھی لیا کہ اچھا جی آپ اپنے عدل و انصاف کے دائرے سے نہیں نکلیں گے، تو بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ پھر بھی اللہ کو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے تمہارا کہ تم اپنا غصہ تھوک دو اور اپنا غصہ نہ نکالو اور اس کو پی جاؤ، برداشت کر لو. تو یہ جو ہے عمل ہے. اور تیسری جو بات تھی وہ تھی کہ العافین عن الناس، وہ اسی سے نکلنے والی ایک چیز ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کر دیا کہ غصہ پی جانا اور بات ہے، اور بالکل اس آدمی کو بخشی دینا، معافی کر دینا، یہ بہت اعلیٰ ایک اسلامی عمل ہے. آپ کو معلوم ہے اس ایک خاص رویے سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول فرمایا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی نے تو باقاعدہ کہتے ہیں وہ یہودی تھا اور اس نے کوئی نشانی پڑی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نشانیاں تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بہت بردبار حلیم الطبع ہوگا، بہت بڑی بڑی زیادتیاں بھی انسانوں کو معاف فرما دیا کرے گا. اچھا، یہ اس نے نشانی آخری نبی کی یہ پڑھ رکھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ گریبان پکڑا اور اس کو مروڑا اور اس کو کھینچا، اور اتنی بدتمیزی جو کہ صحابہ قریب تھے کہ اس کی جان نکال دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روک دیا اور اسے بھی کچھ نہیں کہا. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اس درجے پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور بتایا کہ یہ تو دراصل اس نے نبی کی نشانی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے تھی. اچھا، اس وجہ سے یہ جو صفت ہے مسلمان کی، اسلام کی دی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، اس کی بنیاد پر بہت لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے. تو اس وجہ سے خاص طور پر جو لوگ دعوت کا کام کریں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور ایسے نیکوکاروں کو اللہ پسند. تو یہ پہلے 3 گزر چکی تھی. ابھی چوتھی آئی ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، جب وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی سا بھی گناہ وہ کر لیں. اچھا، یہ انسان ہوتے ہیں. اب یہ ایک الگ مبحث یہاں سے آ جائے گا کہ بے حیائی کے کام جو ہیں وہ ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں. اچھا، جس وقت آپ اپنے آپ کو ایک بے حیائی کے ماحول میں جھونک دیتے ہیں، ایک ایسے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں آپ چلے جاتے ہیں جہاں بے حد و حساب گناہوں کا امکان ہے. اچھا، وہاں آپ کہتے ہیں کہ اب میں بھی تو انسان ہوں. اچھا، اب آپ کا دین آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی تم بے شک ایک انسان ہو اور انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، تو تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ اپنے آپ کو اس ماحول سے دور کیا، ایسے مواقع سے اپنے آپ کو دور کرنا. اچھا، یہ جو گناہ ہے نا، یہ ایک بڑا اصولی، اللہ معاف کرے، گناہ ایک بڑا اصولی قسم کی زیادتی کرتے ہیں اکثر لوگ، جو اپنے آپ کو گناہ کے ماحول میں، اپنے بچوں کو گناہ کے ماحول کے اندر لے جاتے ہیں. اچھا، اس وقت کی جو معاشرے باز ہیں ان میں بے حیائی ویسی بہت ہے.
اچھا ایسے اس سے پورا انتظام کرنا کہ ایسے ماحول سے ایسے معاشرے سے آدمی دور ہو جائے، حتیٰ کہ ہجرت کے ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے. اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ یورپ میں مثلاً جو لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں پر بدکاریاں نہ ہوں تو اور کیا ہوں، تو بھی آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں جب رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہزاروں انتظامات کرنا، اور اگر ممکن نہ ہو تو ایسے ملک معاشرے ماحول کو چھوڑ ہی دینا اور ہجرت کر آنا یہ تک جو ہے ضروری ہے. اچھا لیکن یہ کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ جو ہم نے اصولی بات کی ہے نا کہ اصولی طور پر گناہوں سے بچنے کی تو صورت یہی ہے کہ آدمی گناہ کے ماحول سے اور گناہ کی جو ایک فضا ہے اس سے آدمی نکلے اور اپنے بچوں کو نکالے. اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد بھی یہ ظاہر ہے گارنٹی تو نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے. اچھا ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لفظ ہی کے اندر جو فاحشہ کہ ہے ہی حد سے گزرنا، یہ مطلب اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. اچھا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہت جلد تائب ہو جانا. یہ ایک گندگی ہے انسان کے نفس کے اوپر کہ اس نے کسی بے حیائی کا کام کر لیا تھا، چاہے نظر کا، چاہے کان کا، چاہے ہاتھ کا، کوئی ایسا گناہ کیا تھا. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک وہ اس غلاظت کو اپنے نفس سے، اپنے وجود سے دھو نہ دے استغفار کے ذریعے سے اور توبہ کر لینے کے ذریعے سے، تو اس وقت تک وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی پسند میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس اپنی پاکیزگی حاصل کرے. اور نفس کی پاکیزگی کیا ہے کہ اگر کسی وقت لتھڑ جائے تو وہ استغفار کرے. اچھا اس کی تفسیر میں مفسرین بعض اقوال لے کر آئے ہیں. ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک ثقیف کا صحابی تھا، ایمان لایا اور ہجرت کر کے مدینہ میں مقیم ہوا. تو مہاجر ظاہر ہے یہ باہر سے آنے والے مہاجر صحابہ ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مواخات کر دی ایک انصاری مسلمان کے ساتھ. تو یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے مددگار جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا تھا. اچھا یہ جہاد کے لیے انصار لوگ بھی نکلتے تھے، مہاجرین بھی نکلتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ مہاجرین کی ذمہ داری زیادہ لگائی جاتی تھی جہاد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لمبے چوڑے کاروبار ان کے نہیں ہیں، تو انصار لوگوں کے کاروبار ہیں، کھیتی باڑی ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا. تو جہاں مہاجرین پورے نہ پڑے وہاں پھر انصار کی بھی جو ہے وہ لشکر کشی میں شمولیت کروائی جاتی تھی، ورنہ زیادہ میکسیمم ٹائم دیا جاتا تھا کیونکہ مدینہ کی بہت ساری معیشت انصار ہی پر کھڑی تھی. اور اب جب مہاجرین جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو مدینہ کی اکانومی کو مضبوط رکھنا دراصل مہاجرین کی بھی ایک اچھی نصرت ہے. تو اس وجہ سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ انصار کو چھٹی دی جاتی تھی اور مہاجرین کو زیادہ سے زیادہ جوتا جاتا تھا جہادی کاروائیوں میں. تو کہتے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر میں اس مہاجر کو بھیج دیا گیا. اچھا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من خلف غازیا فقد غزا. یہ جو ہے نا ڈسٹریبیوشن آف ورک اسلامی عمل کے حوالے سے، اچھا یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے. ظاہر ہمارے اس آج کی آیات سے اس کا کوئی براہ راست تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ جو واقعہ آ گیا ہے تو اس کے تحت ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کرتے چلیں کہ دین کے جو اجتماعی فرائض ہیں نا، ایک تو ہے دین کے جو عینی فرائض ہیں جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا. اچھا اس معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ مطلب آپ کا سگا بھائی ہے، اس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے تو یار اس کی جگہ کوئی مشکل کام ہے تو آپ کر دیں، آج اس کا روزہ ہے، کون سی بڑی بات ہے. آپ کا بھائی ہے مثلاً تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ رات کو وہ تہجد پڑھ لے. اچھا آپ کو اس کی توفیق نہیں ملی ہوئی ہے. اچھا اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت اس کے لیے کوئی ایسا کر دیں کہ چلیں وہ آسانی پالے گا تہجد پڑھنے میں، وہ اس کا کچھ کام کر لیں کچھ اور. اچھا تو اس وجہ سے یہ جو اس مسئلے کا تعلق عینی فرائض سے بھی ہے. یہ ایک صاحب نے مجھے ایک بار جو ہے نا وہ
یہ تبلیغی جماعت کے جو مؤسس تھے مولانا الیاس، تو ان کے نا وہ کوئی ملفوظات کی کتاب مجھے دی، بڑی اچھی اچھی، اس میں جو ہے نا وہ ان لوگوں کے وہ ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے کام کے ہوتے ہیں، تو بڑے کچھ پتے کی باتیں اس میں انہوں نے اپنے تجربات وغیرہ سے دی ہوئی تھی۔ مجھے ایک بات مجھے بہت ہی پسند آئی، تو کہنے لگے کہ عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اللہ نے جن کو بہت اعلیٰ علم دیا ہوتا ہے اور علم کی ان کی اندر استطاعت رکھی ہوتی ہے، کہتے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ ان کو زیادہ فراغت مہیا کر دیا کریں کہ ان کے کچھ کام کرتے ہیں، اب یہی جو ہے عام ان کا کھیتی باڑی کرنے والا کو چلتا پھرتا، ان کے کئی سارے کام اگر کرتے تو ان کا وقت بچے گا، ان کا وقت بچے گا، تو یہ وہ کام کریں گے جو یہ سارے گاؤں کے دیہات کے لوگ مل کر بھی دین کے لیے نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی علمی میں کام کر جانا، محنت کر جانا، کوئی اور ایسا کر جانا، تو کہتے ہیں کہ علماء کے کئی سارے کام تو عام آدمی کر سکتا ہے، اگر وہ کر دیں تو مسلمانوں میں جو علم کی ضرورت ہے، تھوڑے علماء بھی زیادہ چیزوں کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ تو اس وجہ سے عام آدمی کا بھی علم میں حصہ پڑ گیا، علم کے اندر یا دعوت کے اندر، اور ابھی جو ہمارا مضمون ہے جہاد کے اندر حصہ کیسے پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کہ یار جو تیرے کچھ کام تھے نا وہ میں کر دیتا ہوں، جا تو کھڑا ہو جا، میرے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ تو ہوا کیا ہے، تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر بتایا ہے وہ کمال کا ہے۔ کیا فرمایا کہ من خلف غازیا فقد غزا، جو آدمی غازی بن کر گیا، غازی کا مطلب غزوہ کرنے والا، ہمارے ہاں غازی کا پتہ کیا کیا میں نے بنا لیتے ہیں، غزا یغزو کا اس میں فاعل ہے غازی، غزا یغزو غزوتن فہو غازن۔ اچھا، تو جو آدمی باہر جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، کافروں پر چڑھائی کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو غازی بولتے ہیں۔ تو جو بندہ غزوے کے لیے نکلنے والا ہے، جو اس کے پیچھے اس کے گھر میں سنبھالنے کے لیے رہتا ہے، میں اس کی جو ہے نا کچھ فکر کروں گا اس کے گھر میں، اس کے بچوں کو، اس کی اور جو ہے نا چاہ تو یار پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں کر لوں گا، یہ عمل جو ہے فرمایا کہ فقط غزہ، اس نے بھی غزوہ کیا ہے، یعنی وہ جو جہاد کرنے کا اجر تھا وہ اس نے بھی لے لیا، گھر بیٹھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش پوری امت اسلام آج صرف اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سمجھ لے، بخدا کافر کا ستیہ ناس صرف ہم اس ایک حدیث پر عمل سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے کچھ طبقوں کو جن کو اللہ نے ایسی بہادری، جرت، ہمت دی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کسی وجہ سے ہمارے اندر، ہم تو ڈرتے ہی بہت ہیں، پتہ نہیں اور بھی کچھ مسئلے ہیں، اللہ نے کسی کو انہوں نے دیا آج کے، جی ہاں، یہ جو 21ویں صدی کے UN ورلڈ کے سارے قاعدے ضابطے، ان کی جوتے کی نوک پر سب توڑ کے انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہ ان کے لیے یہ سارے قوانین ہیں ہی نہیں، الحمدللہ ان کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ اچھا، ایسے لوگوں کو بھی ان کو آپ امپاور کر دیں، فقط غزہ، تم نے بھی جہاد کر لیا، تو اگر مجھے اللہ گھر بیٹھے کو، اپنے بیوی بچوں میں بڑے مزے سے گرم بستر میں سوتے کو، اگر اللہ رب العزت وہ اجر دے دے جو ٹھٹھرتی سردی میں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے پہرے دینے کا اور کافروں کا مقابلہ کرنے کا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوبارہ موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، لیکن یہ اس مسئلے کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عینی فرائض میں بھی ویسے تو کسی حد تک یہ ہوتا ہے، لیکن جو کفائی فرائض ہیں، کفائی فرائض کسے کہتے ہیں؟ جو فرض کفایہ ہوتے ہیں، جن میں بالعموم جو دین کے اجتماعی فرائض ہیں وہ سب کے سب کفائی فرائض ہیں۔ کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ لوگ کر دیں تو باقیوں کے بھی سر سے اتر جائے، اور اگر کچھ لوگ بھی نہ کر سکیں، وہ اس میں پورا نہ اترے، تو پھر ساری کی ساری امت گناہ گار ہو۔ تو ان کو ہم کفائی فروض کہتے ہیں، یا کفائی واجبات کہتے ہیں، کفائی فرائض۔ تو کفائی فرائض میں تو کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ مطلب آپ یہ کر لیں تو میں یہ کر لوں، ٹھیک ہے، اور وہ کام بھی ہو جائے اور یہ کام بھی ہو جائے۔ تو بہرحال اب ہم موضوع پہ واپس آئے، جو واقعہ تھا تو چھوٹا سا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ثقیف کا مہاجر تھا، اس کی جہاد میں ڈیوٹی لگی تھی، تو وہ باہر گیا ہوا تھا، تو اس کے گھر میں اس کے جو ہے نا وہ ضروریات وغیرہ کے حوالے سے، تو یہ جو انصاری اس کا مواخات جس کے ساتھ اس کی ہوئی تھی،
تو وہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیوٹی کر رہا تھا. تو وقت کچھ لمبا گزرا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی کچھ ضروریات کی چیزیں خرید کر دے رہا تھا. تو اس کی بیوی نے ہاتھ نکالا تو اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ کا کوئی وہ ہوا, شیطان نے اس کو وہ کیا تو اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا. رہا نہیں گیا. بعض اوقات این موقع پہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ رحم کرے شیطان بندے کو خراب کرتا ہے تو اس سے تجاوز ہو جاتا ہے. تو اس نے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ بوسہ اس کو دے دیا اور اس عورت نے خیر بہت برا بنایا اور اس کو محسوس کروایا کہ تو نے بہت زیادتی کی ہے. اور اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو انصاری تھا وہ کر تو اس نے لیا. اس نے سوچا کہ کیا بدتمیزی کر لی ہے میں نے اور کیسی بڑی زیادتی کی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت پشیمان ہوا, یہاں تک کہ باہر جو ہے نا وہ جنگلوں میں کہ مدینے میں رہ بھی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں باہر پھرنے لگا ایسے جیسے بندہ سرگرداں ہو جاتا ہے اور استغفار بھی کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کو حضرت ابوبکر کے پاس لایا گیا تو حضرت ابوبکر نے بھی اس کو خوب سنائی. کہنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے کرتوت, وہ جہاد کرنے گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ تو نے یہ بدتمیزی کی. تو حضرت ابوبکر نے بھی اس کو سنائی ہی. اچھا کہتے ہیں اس سے وہ اور پشیمان ہوا اور پھر اس کو حضرت عمر کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عمر نے بھی اس کو بہت سنائی کہ تو نے یہ کیا کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ پشیمان ہوا اور اس کو یہ لگا کہ اب میں تو برباد ہوا بخشا گیا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں کیا منہ دکھانا ہے, وہ جو مجاہد تھا جہاد کے لیے گیا ہوا تھا, اور دوسرا یہ کہ جب اس نے واپس آنا ہے تو اس کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. ظاہر ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو بتائے گی تو صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سرزنش کی کہ تو نے کیا گندی حرکت کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیات اترے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, ان سے گناہ تو ہو گیا, ان سے بے حیائی کا ایک کام تو جب ہو گیا یا اپنی جان پر کسی بھی انداز کا انہوں نے ظلم کر لیا, ذکر اللہ فاستغفروا, تو اس صحابی کی جو کیفیت تھی گویا اس آیت میں وہ بیان ہوئے. پھر جیسے اس کو یاد ہوگا نا کہ وہ اللہ کہاں تھا جب میں نے یہ حرکت کر لی, تو ان کو شدید تو یعنی گناہ کے اوپر اللہ کا یاد آنا, یہ سارے کا سارا وہ ایمانی کیفیت کا کی اصل میں بحالی ہے. ایمان پوری طرح جو مسلمان پر عود کر آتا ہے جب گناہ کے بعد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے اور اس کو یہ کس قدر ناپسند ہے, اس کی پکڑ کتنی سخت ہے اور اس کا عذاب جو ہے وہ کیسا ہے. تو ان کو مہان اللہ کی یاد آئی. فاستغفروا لذنوبہم, تو وہ لگ گئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے. اچھا, یہ گناہ جب بندے کو بالکل گناہ کی یاد جو ہے یا گناہ کا احساس بندے کو بالکل جب گھائل کر دیتا ہے, اچھا اس وقت اس کو پھر یہی آیت سنانی ہوتی ہے, خصوصاً اس سے اگلے جو لفظ آتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, دیکھو کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دیا کرے سوائے اللہ کی. یعنی اللہ جو ہے وہ بلا شبہ وہ ہستی ہے کہ وہ گناہ کی توبہ سے کی جائے تو وہ گناہوں کو بخش دے. اچھا, اب کیسے لوگوں کو یہ بخشش حاصل ہو سکتی ہے اس کا بیان ہے اس کے بعد کے الفاظ میں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, جبکہ انہوں نے اصرار بھی نہیں کیا اپنی اس حرکت پر, یعنی اس پر وہ ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل فرق جو ہے وہ ایک مومن کے گناہ میں اور ایک فاسق کے گناہ میں. فاسق کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ پر قائم ہوتا ہے, اس کو پورے دھڑلے سے کرتا ہے, دندنا کے کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی عادت اور اس کا وتیرہ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے مطلب یہ مضمون جو ہے نا وہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک تو ہے کہ جس سے ہو گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی, یہ تو ہے مومن کا گناہ, اور ایک وہ ہے جو جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اللہ رحم کرے جو زانی عادی زانی وہ زنا کرتے ہیں, وہ تو ڈھونڈے ہوتے ہیں اچھا بیٹھے ہوئے اپنی استغفر اللہ, یعنی بندہ ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ, مسلمان اتنا گر سکتا ہے. کبھی وہ دیکھیں آپ ان کو
جب وہ سنا رہے ہوتے ہیں فلاں عورت کی میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کو میں نے یوں پھانسا، اس کو میں نے یوں پھانسا. اور دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہ فسق جو ہے، فسق ایک پورے پیکج کے ساتھ اس وقت ہم کو جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. استغفر اللہ. یعنی ایسے ایسے لفظ جو شاید ہم سالوں میں کبھی نہ سنتے ہوں، روز سننے کو، یہ جی پٹانا، وہ جی میں نے پٹا لی. استغفر اللہ. واللہ میں خاصی دیر تک تو مجھے یہ لفظ میں نے پتہ نہیں تھا اس کا مطلب کیا ہے. خاصی وہ اچھا اب یہ ہے کہ اس طرح کے لفظ. اچھا اور یہ جو ہے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو شو ہوتے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے ذرا، یہ جو شو ہوتے ہیں، کوئی ہی شو ہوگا جو جس میں ایک ماڈل نہیں ہوگی، ایک ماڈل کو لایا جائے گا. اچھا اس میں وہ جتنے خبیث کامیڈی، یہ جو کامیڈی ہے، آپ اس وقت کی کامیڈی دیکھیں نا ذرا، اس وقت اس میں جو ہے وہ ایک خوبصورت سی عورت کو لایا جائے گا، پھر وہ جتنے کامیڈین بیٹھے ہیں وہ ایک ایک جو ہے نا اس پر مرنے کی اداکاری کریں گے. میں ہر بندہ اس کو ایسی باتیں کرے گا، اور وہ بھی ہنس ہنس کے اس خبیث کا برا حال ہوگا. اور یہ کلچر ہے. اچھا اب اس میں وہ جو مینا ہے نا کہ یہ سارا یہ گند ہے، وہ مینا ہی نکال دے گا. ہم یہ کہتے ہیں مومن بھی گناہ کر سکتا ہے، تاکہ کسی زنا جو آخری عمل ہے اس معاملے کا، وہاں تک نوبت آ سکتی ہے مومن کے یہاں بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر استغفار کرنے والا، اس کو برا جاننے والا، اس پر ندامت کرنے والا، وہ تو پیکج. اور اچھا اب یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ تیری بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک غیر محرم ہے، بیٹھی ہوئی، وہ اپنے بالکل بن ٹھن کے، وہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے کر پارلر سے بن ٹھن کے وہ پوری پبلک کے لیے آئی ہوئی ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اور سب لوگ اس پر فدا ہو کر پوائنٹ بنا رہے ہیں، ہنس ہنس کا پورے ماحول کا. حتیٰ کہ وہ جو جتنے وہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ تو بہت تھوڑے اس پر ہنسنے کے لیے، اس پر انجوائے کرنے کے لیے. اس کو ریکارڈ کر کے ڈال دو یوٹیوب پہ، وہ برسوں کے برس لوگ اس کو واچ کریں گے، اور ہر بندہ اس میں مزے لے گا اس عورت کے جو ہے نا وہ بے حیائی کے اور ان بندوں کی بے حیائی کے. اور اس کو پورا ایک کلچر بنایا گیا، اس کو ایک ایسی چیز بنائی گئی جس کے اندر گندگی، غلاظت، معصیت، نافرمانی جیسے معانی تو اس میں سے نکال دیے گئے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور یہ کون سا مسلمان معاشرہ ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ اس معاشرے کی شیپنگ ہو رہی ہے، اس کو ان بنیادوں پر جو ابلیس کو قبول ہے، اور تو اسلام کو، اس دین کو اتارنے والے کو، اس کے نبی کو کسی صورت میں برداشت نہیں ہو سکتی تھی. اچھا ان کو نارملائز کرنا، پوائنٹ اصل میں جو سب سے پریشان کرنا وہ کیا ہے؟ اس سارے عمل کو نارملائز کرنا، نارملائز کرنا. اچھا حتیٰ کہ لینگویج جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں اکثر کی لینگویج جو ہے وہ یہ آ گئی ہے، یہ مطلب عورت کو، وہ ڈاکٹر جو ہے کوئی دوائی دے رہی ہے اور ساری ظاہر ہے ضرورت، اس کو کہتی ہے تیرا پارٹنر. اچھا شوہر نہیں کہے گی تیرا، کیونکہ مطلب وہ ڈیپینڈ چلے گی، پارٹنر ہو سکتا ہے جی شوہر بھی ہو، لیکن بات کیا ہے پارٹنر کا لفظ کہاں چلتا ہے؟ یہ جو پارٹنر کا لفظ ہے بنیادی طور پر کس ماحول میں چلتا ہے؟ جہاں زنا بدکاری جو ہے وہ مکمل طور پر قبول کر لی گئی، اس کے اندر برائی ہی نہیں ہے. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا جو ایک رشتہ ہے اس کو بالکل نہیں. ایسے تو اس کو جو ہے نا وہ اب ہمارے جو شرعی رشتے ہیں وہ بھی اس کے اندر فٹ ہوں گے، وہ تو پارٹنر ہی کہے گی. چلیں آپ اس سے بنا لیں کہ جی میں جو ایک دیندار ہوں تو ٹھیک ہے، میرا تو معاملہ بیوی شوہر کا ہے، لیکن وہ لفظ ہیں وہ بولیں گے جو فاسقوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ کور کرنے والے ہوں. تو وہ فسق، حرام اور حلال دونوں کے لیے کور کرنے والے لفظ وہ بولے گا. میں کیونکہ گناہ نہیں کرتا، حرام نہیں کرتا، تو میں اس حصے کو اپنے لیے جو ہے نا وہ اپلائی سمجھ لوں گا. تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیفیت ہے اس آیت میں جو بیان ہوئے ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ان کو تو اللہ یاد آیا کہ میں نے کر کیا بیٹھا اور میرا رب کون ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے اس پہ. تو لگے وہ اپنے گناہوں کے پر استغفار کرنے کے لیے. ہاں ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے. کون ہے تو اللہ کے سوا گناہ جو ہے وہ انسان کے معاف فرما دے. اچھا اور اس میں جو کیفیت ہے اس سے بات ہوئی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جبکہ حال یہ تھا کہ وہ اس پر ڈٹ تھوڑی گئے تھے، اس پر کوئی قائم تھوڑی ہو گئے تھے. اچھا یہ بھی جو لفظ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ بھی اس میں ہے کہ آدمی
اس کی حرمت کو، اس کی گندگی کو باقاعدہ مانتا ہو، پھر بھی جو ہے نا وہ اس پر قائم نہیں رہا. خدا وہ کہ جن کے ہاں اس کے حرام ہونے کے، برا ہونے کے مفہومات تک جو ہے وہ ختم کروا دی گئے. اب آخر میں جو لفظ آتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہم نے کہا یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. اچھا، جانتے بوجھتے ہوئے. اس کی تفسیر جو ہے بعض مفسرین تو بڑی سلسلسی کی کہ جو گناہ ان سے مطلب ہوا تھا وہ جان بوجھ کر ہوا تھا، تو یہ مراد ہے. لیکن اس کی جو زیادہ دقیق تفسیر بعض مفسرین لائے ہیں وہ کہتے ہیں اس وَهُمْ يَعْلَمُونَ کے لفظ کو ہم ملاتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ، اور وہ بہت خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ، اور یہ جو ہے حدیث قدسی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر بیٹھا، ایک آدمی نے گناہ کر لیا، تو پھر اس کو خیال آیا کہ اس نے کیا حرکت کی، تو اس نے جو ہے کہا کہ رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی. تو کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اَوَا عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَأْخُذُ بِذُنُوبِهِ وَيَغْفِرُ. اچھا، تو کیا میرے بندے کو علم ہوا کہ میرا کوئی پروردگار ہے، میرا کوئی رب ہے، وہ پکڑ لینے والا ہے مجھ کو میرے گناہوں پر، اور چاہے گا تو چھوڑے گا، چاہے گا تو پکڑ لے گا. تو کہا کہ قد غفرت لک، کیونکہ اللہ کو اس کا یہ ادا بہت، کہ اس کو جانتا ہے کہ میں تو بھئی کسی کا مملوک ہوں، میں تو کسی کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اس کے آگے جواب دہ ہوں. یہ توحید ہے کہ مطلب کوئی ایک رب ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اپنے سارے اعمال میں اس سے ڈرا جائے، اور ایک ایک عمل میں اس کے آگے جواب دہی کا آدمی احساس رکھے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کا رب ہونا ہے، اور یہ بندے کی عبدیت ہے. تو اپنی عبدیت کو ماننا، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، یہ دراصل توحید ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اَوَا عَلِمَ عَبْدِي، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا. اچھا، وہ حدیث اتنی خوبصورت ہے اور اتنی امید افزا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گناہ کا ایک تصور اہل ایمان کے ہاں ہوتا ہے وہ ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پورے معاشرے کی ساخت جو ہے وہ حرام پر اور اللہ کی حدوں کی پامالی پر ہو رہی ہے. اب ان کو یہ حدیثیں بھی سنائے تو بالکل شاید کسی اور انداز میں ان کو سمجھ آئیں، اور جو اصل حدیث کا جو لطف ہے اور حدیث کا جو مطلوب ہے وہ پھر بھی ان کے پلے نہ پڑے. تو اس حدیث میں جو ہے نا وہ آگے چلتا ہے کہ اس پر وہ بندہ کچھ دیر رہا، پھر اس نے وہ گناہ پھر کر بیٹھا. اچھا، پھر اس کو ہول پڑا، اس کو خوف آیا کہ میرا رب ہے، تو پھر یہ گناہ جو ہے استغفار کرنے لگا. تو اللہ نے کہا کہ اَوَا عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَأْخُذُ بِذُنُوبِهِ وَيَغْفِرُ. تو کیا میرے بندے کو علم ہے کہ میرا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں پہ پکڑ لینے والا ہے، اور چاہے تو بخشے چاہے تو چھوڑے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 4 بار مطلب یہ کہا، اور فرمایا کہ جب جو بندہ ایسے پلٹتا ہے بار بار اللہ کی طرف، وہ روتا ہے اور اللہ سے تائب ہوتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں پھر اللہ فرما دیتا ہے کہ جا میرے بندے، تو جب تک یوں کرے گا، جاہلوں نے سمجھا کہ جب تک یوں کرے گا مطلب جا گناہ کرتا رہے، سمجھنا نہیں، بلکہ یہ کہ گناہ پر جب تک تیری ندامت کی یہ کیفیت اور کراتی رہے گی تب تک میں تجھ کو معاف کرتا ہی رہوں گا. اب یہ ہے وہ اللہ غفور الرحیم کے وہ معانی جو اہل توحید کو سمجھ آتے ہیں، جو واقعاً اس رب کو، جس کی عظمت، جس کا مقام جو ہے ان کو معلوم ہے. اچھا، وہ ان کے لیے بھی وہ ان کا رب جو ہے بہت مہربان ہے. اچھا، اس کے ساتھ گناہوں کے باوجود بہت سی ان کی امیدیں جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، لیکن توبہ کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ. اور یہ ہے کہ حسن بصری کو یہ جو ہے تابعین کے زمانے کے وہ لوگ تھے جو قلوب کی طبابت کرتے تھے، قلوب کے ڈاکٹر تھے. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ گناہ میں بار بار پڑھنے کی وجہ سے آخر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہتا ہے کہ تجھے مطلب اس کا نفس اسے کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے بار بار جو تو استغفار کرنے لگتا ہے، تو اللہ کب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے معاف کرتا رہے گا، تو تجھے شرم نہیں آتی ہے ایسے استغفار سے.
تو کہتے ہیں حضرت حسن بصری کے سامنے یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ واللہ ابلیس کو تم سے یہی چاہیے، یعنی گناہ کرنے سے نہیں شرمانا، استغفار سے شرمانا کہ یار اب اتنی بار استغفار کروں گا، اللہ کو اتنی بار معاف کرنے والا ہے۔ بیوقوف آدمی، جتنی استغفار اگر سچا ہے تو وہ جتنی بار کیا جائے اتنی بار قبول ہوتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ استغفار کیا جائے۔ گناہ کی ریفرنس گناہ نہیں ہے، اس میں ریفرنس استغفار ہے۔ بار بار گناہ ہونے کے بار بار جتنی استغفار کرو گے اللہ کو اس کا استغفار قبول فرماتا ہی جائے گا، اگر ہر بار استغفار اپنی شروط کے ساتھ ہوتا ہے۔ استغفار کی شروط میں یہ ہے کہ وہ بندہ اس عمل سے باقاعدہ طور پر نکل آئے اور اس پر ندامت کرے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ تو استغفار کی اگر یہ شروط اس کے حق میں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ بار بار اس کو معاف فرمائے گا۔ اور یہ ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ بخدا ابلیس کو یہی چاہیے کہ آدمی استغفار کرنے سے شرمانے لگے کہ اتنی بار میں نے اس سے معافی مانگی ہے، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب میں کیا معافیاں مانگوں۔ نہیں، گناہ کرنے سے شرم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حدیں توڑنے سے جبکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے شرم نہیں آتی ہے، البتہ اس سے تائب ہوتے وقت اس کو شرم آتی ہے۔ یہ ہے ابلیس کا حملہ انسان کے اوپر جو کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ابلیس کا اصل حربہ کہ وہ اس کو گناہ کرنے سے شرم دلواتا ہے۔ دیکھو شرم بھی آئی اس کو ظالم کو تو کس بات پر؟ استغفار کرنے سے۔ تو یہ ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس سے اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ توحید پر ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ علم پر ہوتے ہیں، مراد ہے توحید پر ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہستی ہے اور اس کی پکڑ کیسی ہوتی ہے اور اس کا بخشنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے بندے کے حق میں۔ تو جن لوگوں کو یہ معلوم ہے اور وہ اپنے گناہ پر جو ہے نا وہ قائم بھی نہیں رہے ہیں تو ایسے ہی ہیں جن کو اللہ جو ہے وہ بخش بھی دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ ہیں جن کی جزا ایک بخشش ہے ان کے رب کے ہاں۔ وجنات، اور وہی جو پیچھے جنت بتائی تھی، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو یہ لوگ جو ہیں اپنی نیکیاں قبول کروانے کے لیے اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، ایسے ہم نے یہاں ال کی وجہ سے ترجمے میں بولا ہے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا اجر ہے ایسے عاملوں کے، ایسے عمل کرنے والوں۔ ایسے کا معنی ہم نے کہاں سے نکالا؟ ال، جو کہ عہد کے لیے ہوتا ہے، جو سننے والے کو اور بولنے والے کو ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک تجوید کے حوالے سے بھی ایک بات جو ہے نا وہ ذکر کرتے چلیں، کیونکہ بالعموم قرآن ہماری زبان نہیں ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ جملہ تو قرآن مجید میں بہت آتا ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اس کا معنی کیا کس طرح کرتے ہیں؟ جنات، باغات، تجری من تحتہا الانہار، کہ چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ اچھا، اب چلتی ہیں یہ فعل ہے نا، تجری فعل ہے، چلتی ہیں، اس کا فاعل کیا ہے؟ الانہار، ٹھیک ہے، نہریں۔ اچھا، تو ہمارے جو آدمی لوگ ہیں بالعموم سانس ٹوٹتا ہے تو بھلا کہاں پر رکتے ہیں؟ کہتے ہیں سانس ٹوٹنے پر بھی رکنا یہ بھی پورا ایک علم ہے۔ سانس ٹوٹنے پر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں رکنا ہے، ایک لفظ پہلے رکنا ہے یا ایک لفظ بعد رکنا ہے، اتنا تو بندے میں ہمت ہوتی ہی ہے، اللہ یہ کہ بالکل ہی بندہ بے بس ہو جائے، چلے بے بس کے تو حکام ہی پھر اور ہیں۔ اچھا، تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ عام طور پر پڑھتے ہوئے نا ہی کہتے ہیں وَجَنَّاتٌ تَجْرِی، پھر واپس آئیں گے تجری، تو اس کا جتنی دیر آپ کسی نے سنا ہے وہ جنات تجری، اس کا معنی کیا نکلے گا؟ اب وہ فاعل تو ابھی آیا ہی نہیں۔ جنات تجری کا مطلب ہے کہ وہ باغات چلتے ہیں، باغات تو نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معنی بدل گیا۔ وہ جنات تجری، یہاں پہ اگر آپ رک گئے تو معنی بدل گیا، باغات چلتے ہیں، جنتیں چلتی ہیں، نہیں، چلتی ہیں کا فاعل الانہار ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں، جو رکنا ہی ہے نا، آپ کا سانس ٹوٹا ہے تو آپ یوں کریں کہ جنات پہ رک جائیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، ہاں اس پہ رک جائیں، میں نے کو تو کچھ فرق نہیں نہ پڑا، وجنات اس پہ رک جائیں، سانس بحال کریں، کہیں وجنات تجری من تحتہا الانہار، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں بہت بار قرآن مجید میں آتا ہے، بہت سارے حافظوں کو، اچھے اچھے قاریوں کو جو اجمی ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تجری پہ رکتے ہیں، تجری پہ نہیں رکنا بھائی،
رکنا ہے تو جنات پہ ہی رک جائیے، ورنہ کم از کم بھی من تحت الانہار کہہ کے پھر رکیں آپ، تاکہ میں نے کو جو ہے نا کوئی فرق نہ پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت